شیرانی حویلی کے وسیع و عریض کمرے میں اس وقت موت جیسا سکوت طاری تھا، جسے باہر برستی موسلادھار بارش اور کھڑکیوں سے ٹکراتی تیز ہواؤں نے مزید وحشت ناک بنا دیا تھا۔ کمرے کے وسط میں بچھے قالین پر زویا دوہری ہوئی پڑی تھی۔ اس کا گورا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ امی، کوئی تو آ جائے۔ اس کے لبوں سے ایک بے جان سی سسکی نکلی۔ پیٹ میں اٹھنے والی درد کی لہریں اس کے حواس چھین رہی تھی۔ یہ تکلیف ہر مہینے کی کہانی تھی، مگر آج شدت برداشت سے باہر تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں بھینچا اور ایک بار پھر کراہی، اللہ، میری جان نکل جائے گی۔ وہ درد کی شدت سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد شادی میں جا چکے تھے اور ملازمین اپنے کوارٹرز میں گہری نیند سو رہے تھے۔ زویا کو لگا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے حویلی کے مرکزی آہنی دروازے کے کھلنے کی بھاری آواز آئی، مگر طوفان کے شور میں زویا کو کچھ سنائی نہ دیا۔ پورچ میں ایک سیاہ لینڈ کراؤزر جا کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک بلند قامت سایہ باہر نکلا۔ سکندر شیرانی نے کوٹ کا کالر درست کیا اور ایک گہری سانس لے کر سامنے کھڑی اپنی آبائی حویلی کو دیکھا۔ 10 سال بعد وہ یہاں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ایسا روب تھا جو سامنے والے کو مرعوب کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور مین گیٹ کھول کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوں گے، مگر وہاں ہو کا عالم تھا۔ دادا سائیں، بڑی امی، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئی۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ سکندر فوراً چونک گیا۔ آواز بائیں طرف والے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے تک پہنچا جو نیم وا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ پورا کھولا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے فرش پر زویا تڑپ رہی تھی۔ سکندر کا دل دہل گیا۔ یہ وہ چھوٹی سی زویا تو نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو ایک بھرپور سراپا تھی۔ وہ ایک پل کو ہچکچایا، مگر انسانی ہمدردی اور خونی رشتے نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا، زویا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سکندر نے گھبرا کر اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھاما۔ زویا نے بامشکل اپنی بھوجل پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند تھی، مگر وہ شناسا لمس اور خوشبو کو پہچان گئی۔ سکندر لالا، اس کے سوکھے ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ درد کی ایک اور لہر اٹھی اور وہ سکندر کے بازو کو اپنے ناخنوں سے بینچ گئی۔ لالا، بہت درد ہے، مر جاؤں گی میں، مجھے ہسپتال لے جائیں پلیز۔ سکندر کو لفظ لالا ایک گالی کی طرح لگا۔ ایک عجیب سی ناگواری اس کے چہرے پر آئی، مگر اس وقت زویا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے ٹوکتا۔ اسے لگا شاید اپینڈکس کا درد ہے یا کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے۔ ہمت کرو زویا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اس نے زویا کو بازوؤں میں بھر لیا۔ زویا کا وجود بالکل بے جان ہو رہا تھا۔ سکندر نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا تو زویا کا سر اس کے سینے سے ڈھلک گیا۔ سکندر کو اپنے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز محسوس ہوئی۔ اس نے ایک نظر اپنی باہوں میں موجود وجود کو دیکھا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ بارش ابھی بھی زوروں پر تھی۔ اس نے زویا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی طوفانی رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ راستے میں بھی وہ بار بار ریئر ویو mirror سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ زویا سیٹ پر پڑی سسک رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر اور زویا، ہم پہنچنے والے، آنکھیں کھلی رکھو، اس نے بلند آواز میں کہا۔ زویا نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا، سکندر لالا، دم گھٹ رہا ہے۔ سکندر نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ لفظ لالا اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، خاموش رہو۔ اس کے لہجے میں بلا کی سختی اور جنجلاہٹ تھی جو زویا نے اپنی نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی محسوس کر لی۔ وہ سہم کر چپ ہو گئی، مگر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ اسے گود میں اٹھا کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔
ڈاکٹرز فوراً متوجہ ہو گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے زویا کو اسٹریچر پر لٹایا اور سکندر کو باہر رکنے کی طرف اشارہ کیا۔ پلیز ڈاکٹر، اسے بہت درد ہے، جلدی دیکھیں۔ سکندر کی آواز میں حکم اور التجا دونوں تھے۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور پردہ گرا دیا۔ سکندر باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اس کے کوٹ پر بارش کے قطرے اور زویا کے آنسو جذب ہو چکے تھے۔ اس کے دماغ میں بار بار وہ لمحہ گھوم رہا تھا جب اس نے زویا کو فرش سے اٹھایا تھا۔ وہ بچی اب بچی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مسٹر سکندر، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ سکندر تیزی سے ڈاکٹر کے قریب گیا۔ کیا ہوا اسے؟ اپینڈکس ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ماہواری کا شدید درد تھا جس کی وجہ سے کریمپس پڑ رہے تھے۔ یہ نارمل ہے مگر کبھی کبھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ میں نے پین کلر کا انجیکشن دے دیا ہے، وہ پرسکون ہے۔ سکندر یہ سن کر پتھر کا ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ یہ ہوگا۔ ایک شدید قسم کی جھمپ اور شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی۔ وہ ایک مرد تھا اور اسے اندازہ تھا کہ زویا اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوگی کہ وہ اسے اس حالت میں ہسپتال آیا۔ کیا میں اسے گھر لے جا سکتا ہوں؟ اس نے نظریں چرا کر پوچھا۔ جی، آپ 10 منٹ بعد لے جا سکتے ہیں، وہ بھی غنودگی میں ہے۔ ڈاکٹر چلی گئی تو سکندر نے گہری سانس لی۔ اس نے آہستگی سے پردہ ہٹایا۔ زویا بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اس کا رنگ اب قدرے بہتر تھا۔ سکندر دھیرے دھیرے چلتا اس کے سرہانے آیا۔ اس نے جھک کر زویا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ لالا، اس نے زیر لب دہرایا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری زویا بی بی، جسے میں بہت جلد دور کر دوں گا۔ اس کی نظروں میں اب بھائی والی شفقت نہیں تھی بلکہ ایک مرد کی گہری اور شدید دلچسپی تھی جو اپنی چیز کو پہچان چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زویا کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ اس لمس سے زویا نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی۔ سکندر سیدھا ہو گیا اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ آج کی رات نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ طوفان صرف باہر نہیں تھا، اب طوفان حویلی کے اندر بھی آنے والا تھا۔ واپسی کا سفر انتہائی خاموشی میں کٹ رہا تھا۔ باہر طوفان تھم چکا تھا مگر گاڑی کے اندر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ زویا پچھلی سیٹ پر دراز تھی مگر اب وہ جاگ چکی تھی۔ شرمندگی کے احساس نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ اسے وہ سارے لمحات یاد آ رہے تھے جب سکندر نے اسے اٹھایا تھا، اور پھر ڈاکٹر کی وہ باتیں جو یقیناً سکندر نے بھی سنی ہوں گی۔ وہ بمشکل نظریں اٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سکندر کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی نظریں بار بار بیک ویو مرر کی طرف زویا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی نگاہ میں اب وہ پرانی شفقت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی چمک اور گہرائی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ جب وہ 10 سال پہلے امریکہ جا رہا تھا تو دادا سائی نے زویا کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیا تھا تاکہ خاندان کا رشتہ پکا رہے۔ اس وقت زویا بچی تھی مگر آج سکندر کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ بچی اب مکمل عورت بن چکی ہے جو شرعی طور پر صرف اس کی ہے۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ سکندر کی بھاری اور سپاٹ آواز نے خاموشی کا طلسم توڑا۔ زویا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ جی بہتر ہے، میں معافی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ زویا نے نظریں جھکا کر کہا۔ سکندر کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پریشانی کیسی زویا؟ تم میری ذمہ داری ہو۔ اس جملے میں جو ملکیت کا احساس تھا وہ زویا کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو وہاں پہلے سے چہل پہل تھی۔ گھر والے شادی کی تقریب سے جلدی واپس آ چکے تھے کیونکہ طوفان نے نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ سکندر گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کر زویا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ شائستہ بیگم اور دادا سائیں سکندر کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو کر آگے بڑھے مگر زویا کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ زویا کا چہرہ اب بھی سرد تھا اور وہ بمشکل کھڑی تھی۔ یا اللہ خیر! سکندر، یہ زویا کو کیا ہوا ہے اور تم کب آئے بیٹا؟ شائستہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ سکندر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں سرپرائز دینے آیا تھا مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ زویا کی طبیعت شدید خراب ہے۔ درد سے نڈھال تھی اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اب بہتر ہے۔ شائستہ بیگم سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے زویا کے چہرے کے تاثرات
اور سکندر کی مختصر وضاحت سے معاملہ بھانپ لیا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر زویا کو سہارا دیا۔ چلو بیٹا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے قہوہ بھجواتی ہوں۔ زویا کو لے کر وہ اندر بڑھ گئی۔ سکندر وہیں کھڑا زویا کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں زویا کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ دادا سائی نے اپنے پوتے کی نظروں کو تعقب کیا اور اپنی سفید مونچھوں میں مسکرا دیے۔ شیرانیوں کا خون آخر بول پڑا۔ دادا سائی نے سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سکندر چونکا اور فوراً سنجیدہ ہو کر دادا سائی سے گلے ملا۔ خوش آمدید برخوردار۔ شکریہ دادا سائی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ سکندر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ شائستہ بیگم پراٹھے بنا رہی تھی جبکہ دادا سائی اخبار پڑھ رہے تھے۔ تبھی زویا سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ رات والی شرمندگی ابھی بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے آ کر شائستہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سکندر کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ زویا نے بمشکل نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو سکندر کی آنکھوں میں موجود تپش نے اسے گھبرا دیا۔ کیسی ہو زویا؟ سکندر نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، زویا نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور پھر ہمت جمع کرتے ہوئے بولی۔ شکریہ سکندر لالا، رات آپ نے میری بہت مدد کی، ورنہ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار آواز آئی، ٹھک۔ سکندر نے کافی کا مگ اتنی زور سے میز پر رکھا کہ کافی چھلک کر میز پوش پر گر گئی۔ سب گھر والے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور غصہ امڈ آیا تھا۔ اس نے زویا کو گھورتے ہوئے انگلی اٹھائی۔ لالا مت کہو مجھے زویا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ زویا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سکندر یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ عزت سے بلا رہی ہے، شائستہ بیگم نے حیرت سے کہا۔ سکندر نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی پیچھے دھکیلی۔ اس کی نظریں بدستور زویا پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس عزت کی نہیں ضرورت، میں اس کا کزن ہوں اور بہت جلد کچھ اور بھی، اس لیے آئندہ یہ لالا کا لفظ میری سماعت سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ زویا حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہی، جبکہ دادا سائی نے اطمینان سے اپنا اخبار طے کیا اور مسکرا کر چائے کی پیالی اٹھا لی۔ طوفان کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر ہونے والے ہنگامے کے بعد سکندر سیدھا دادا سائی کے کمرے میں چلا آیا۔ دادا سائی آرام سے کرسی پر بیٹھے اپنی چھڑی کو ہاتھ میں گھما رہے تھے، جیسے انہیں اندازہ ہو کہ سکندر آنے والا ہے۔ سکندر نے کمرے میں قدم رکھتے ہی دروازہ بند کیا اور دادا سائی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ناگواری کے تاثرات باقی تھے۔ بیٹھ جاؤ سکندر۔ دادا سائی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سکندر مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس کے انداز میں ایک بے چینی تھی۔ دادا سائی، میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے تمہید باندھے بغیر بات شروع کی۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ میں زویا کی رخصتی چاہتا ہوں، جلد از جلد۔ سکندر کا لہجہ دو ٹوک اور اٹل تھا۔ دادا سائی نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر بیٹا وہ ابھی بچی ہے، پڑھ رہی ہے، ہم نے سوچا تھا کہ جب اس کی ڈگری مکمل ہو جائے گی تب۔ سکندر نے بےتابی سے ان کی بات کاٹی۔ نہیں دادا سائی، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے، مگر جس طرح وہ مجھے لالا کہہ کر پکارتی ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اسے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، بہن کے روپ میں نہیں۔ اس کی آواز میں چھپی جلن اور شدت دادا سائی سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ جانتے تھے کہ شیرانی مردوں کی محبت جنون کی حد تک ہوتی ہے۔ دیکھو سکندر، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اسے تھوڑا وقت دو تاکہ وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو سکے۔ میں اسے وقت دینے کو تیار ہوں دادا سائی، مگر میری ایک شرط ہے۔ سکندر نے آگے جھک کر دادا سائی کی آنکھوں میں دیکھا۔ رخصتی بے شک آپ 6 ماہ بعد کریں، مگر زویا کو آج اور ابھی یہ بتا دیا جائے کہ وہ میری منکوحہ ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے بھائی سمجھنے کی غلطی دوبارہ کرے۔ میں اپنی امانت پر کسی اور کی نظر تو دور، خود اس کی ناسمجھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ دادا سائی نے گہری سانس لی اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ شائستہ بیگم آج ہی زویا کو سب بتا دیں گی۔
سکندر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے اب سکون ملا تھا۔ دوسری طرف شائستہ بیگم زویا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زویا ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ سکندر کا رویہ اسے سمجھ سے باہر تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم سکندر کی بات سے ڈر گئی ہو؟ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بڑی امی، وہ مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہے؟ میں تو بس عزت سے بلا رہی تھی۔ شائستہ بیگم مسکرائی۔ انہوں نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زویا، اب تم بچی نہیں رہی ہو، تمہیں کچھ باتیں سمجھنی ہوں گی۔ سکندر تم سے ناراض نہیں ہے، بس وہ تمہارے منہ سے بھائی نہیں کہلوانا چاہتا، کیونکہ تم اس کی بہن نہیں ہو۔ زویا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تو پھر کیا ہوں میں؟ شائستہ بیگم نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر نرمی سے بولی، تمہیں یاد ہے جب سکندر 10 سال پہلے امریکہ جا رہا تھا تو دادا سائی نے تمہارا نکاح پڑھوایا تھا؟ زویا کے ذہن میں ایک دھندلا سا خاکہ ابھرا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ اسے نئے کپڑے پہنائے گئے تھے اور کچھ کاغذات پر انگوٹھا لگوایا گیا تھا۔ اس وقت اسے لگا تھا کہ یہ کوئی کھیل ہے۔ جی تھوڑا تھوڑا یاد ہے، مگر وہ کھیل نہیں تھا زویا، وہ حقیقت تھی۔ تم سکندر کی منکوحہ ہو، تم اس کی بیوی ہو۔ یہ الفاظ زویا کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں میری جان، تم سکندر شیرانی کی قانونی اور شرعی بیوی ہو، اس لیے اسے برا لگتا ہے جب تم اسے لالا کہتی ہو۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ سے یہ لفظ سننا پسند نہیں کرتا۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ وہ وجیح اور عقدار شخص جس سے وہ خوف کھاتی تھی، وہ اس کا شوہر تھا۔ یہ انکشاف اتنا اچانک تھا کہ وہ سنبھل نہ سکی۔ اس کے گالوں پر لالی چھا گئی۔ اب سمجھے کہ وہ رات کو تمہیں ہسپتال کیوں لے گیا تھا۔ اس کا حق ہے تم پر، وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے چھیڑا تو زویا نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ اسے رات والا منظر یاد آیا جب سکندر نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ اس وقت اسے سکندر کی قربت میں جو گرمی محسوس ہوئی تھی، اب اس کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ سکندر کی آنکھوں میں موجود وہ تپش بھائی والی نہیں تھی، وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو، اور خبردار جب سکندر کے سامنے وہ لفظ دوبارہ بولا۔ شائستہ بیگم نے ہنستے ہوئے تنبیہ کی۔ زویا وہاں سے اٹھی اور خواب غفلت کے عالم میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ کسی کی بیوی بن سکے؟ اس نے اپنے چہرے کو چھوا جو تمتمایا ہوا تھا۔ اچانک اسے خوف اور ایک انجانی سی گدگدی محسوس ہوئی۔ سکندر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اب اسے اس شخص کا سامنا کیسے کرنا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں پھول گئیں۔ وہ شوہر تھا اس کا، یہ لفظ اپنے اندر کتنی شدت رکھتا تھا، زویا آج پہلی بار جان پائی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا بدلاؤ آ چکا تھا جب سے زویا پر یہ حقیقت کھلی تھی کہ سکندر شیرانی صرف اس کا کزن نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی ہی سوچوں میں گم رہتی اور سکندر کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ پہلے وہ اسے بھائی سمجھ کر بے تکلفی سے بات کر لیتی، مگر اب اس کے سامنے آتے ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی اور زبان کھنگ ہو جاتی۔ سکندر اس کی اس حالت سے بخوبی واقف تھا اور وہ اس کیفیت سے بھرپور لطف اٹھا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسے راستوں پر کھڑا ہو جاتا جہاں سے زویا کا گزرنا مجبوری ہوتی۔ وہ اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہوتی جو زویا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دیتی۔ وہ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہے تھے، جہاں سکندر شکاری اور زویا اس کا معصوم شکار تھی۔ ایک دوپہر زویا اپنے نوٹس تیار کرنے کے لیے لائبریری میں آئی۔ حویلی کی پرانی لائبریری میں خاموشی کا راز تھا۔ وہ شیلفز کے درمیان چلتی ہوئی اپنی مطلب کی کتابیں تلاش کر رہی تھی۔ کتاب کافی بلندی پر رکھی تھی۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا اور سیڑھی بھی دور پڑی تھی۔ اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھایا تاکہ کتاب نکال سکے۔ کوشش کے دوران اس کے کندھے سے دوپٹہ سرک کر نیچے گر گیا اور اس کی قمیض تھوڑی اوپر ہو گئی، جس سے اس کی کمر کا کچھ حصہ بے نقاب ہو گیا تھا۔ وہ پوری توجہ سے کتاب کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی
کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا شدید احساس ہوا۔ ایک جانی پہچانی خوشبو نے اس کے حواس کو جکڑ لیا۔ سکندر جو کچھ دیر سے دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا عین زویا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا نے جیسے ہی کتاب نکالی اور پلٹنے لگی تو وہ سیدھی سکندر کے مضبوط اور چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور کتاب ہاتھ سے چھوڑ کر زمین پر گر گئی۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ سکندر کے مضبوط بازوؤں نے اسے کمر سے تھام لیا۔ زویا کا سانس اس قربت سے اٹک گیا۔ وہ سکندر کی قمیض کو اپنی مٹھی میں بھینچ کر رہ گئی۔ سکندر نے اسے خود سے جدا نہیں کیا بلکہ اور قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ برائے نام تھا۔ زویا نے گھبرا کر اپنی پلکیں اٹھائی تو سکندر کی گہری سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ ان آنکھوں میں بلا کی کشش اور ایک ایسا نشہ تھا جس نے زویا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کتنا بھاگو گی مجھ سے زویا؟ سکندر نے بھاری اور سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ زویا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں بھاگ نہیں رہی تھی، وہ کتاب، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ سکندر نے اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت کر دی، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تمہاری یہ کپکپاہٹ اور جھکی ہوئی نظریں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ سکندر نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر دھیرے سے اس کے چہرے کی جانب بڑھایا۔ زویا نے آنکھیں میچ لی۔ سکندر کی انگلیوں نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور پھر اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ یہ لمس اتنا لطیف اور پرسوز تھا کہ زویا کے دل میں ایک میٹھا سا درد اٹھا۔ آنکھیں کھولو زویا، سکندر کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ زویا نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ سکندر کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو بیگم صاحبہ، ورنہ چوری ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ سکندر کی نگاہ فرش پر گرے دوپٹے کی طرف گئی اور پھر واپس زویا کے چہرے پر آ رکی۔ زویا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بغیر دوپٹے کے سکندر کے حصار میں کھڑی ہے۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے مچلی۔ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ آنے دو، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہا، سکندر نے بے پرواہی سے کہا، مگر پھر بھی اپنی گرفت قدرے ڈھیلی کر دی۔ زویا فوراً پیچھے ہٹی اور جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی مگر سکندر نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ زویا سہم کر دیوار سے لگ گئی۔ سکندر اس کے اوپر جھک گیا۔ آج کے بعد تم مجھ سے نظریں نہیں چراؤ گے۔ تم میری ہو زویا، اور مجھے اپنی ملکیت پر کسی قسم کا پردہ پسند نہیں ہے۔ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ اب تمہیں پوری زندگی اسی حصار میں رہنا ہے۔ سکندر نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کے لب زویا کے کان کی لو سے مس ہوئے۔ زویا کے جسم ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب سکندر نے اس کے ساتھ اتنی بے باکی برتی تھی۔ جی زویا کے لبوں سے بامشکل نکلا۔ سکندر مسکرا دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ۔ زویا کو جیسے رہائی کا پروانہ ملا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ اس کا دل سینے میں پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور ہونٹ ابھی بھی اس لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ سکندر سے ڈرتی تھی مگر آج اسے اس ڈر میں ایک عجیب سی کشش اور اپنائیت محسوس ہوئی۔ سکندر کا وہ جنون اسے خوفزدہ کرنے کی بجائے اب اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کا آغاز شاید ایسے ہی ہوتا ہے، دھڑکنوں کے بے ترتیب ہونے اور سانسوں کے رک جانے سے۔ لائبریری والے واقعے نے زویا اور سکندر کے درمیان موجود اجنبیت کی دیوار میں درار ڈال دی تھی۔ اب سکندر کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ محض دور سے دیکھنے والا خاموش تماشائی نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ زویا کی زندگی کے ہر فیصلے میں شامل ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی پسند کے رنگ پہننے کی ہدایت کرتا اور زویا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتی، کیونکہ سکندر کی آنکھوں میں انکار سننے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک شام سکندر گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں زویا شائستہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔
सिकंदर ने बैग सोफे पर रखे और जोया की जानिब देखा, जो उसे देखकर दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। तैयार हो जाओ जोया, हम बाहर जा रहे हैं, सिकंदर ने सपाट लहजे में हुक्म सादिर किया। जोया ने हैरत से देखा, मगर कहाँ? सवाल करना छोड़ दो और बस जो कहा है वो करो। ये कपड़े मैं लाया हूँ, इन्हें पहन कर आओ। उसने एक बैग जोया की तरफ बढ़ाया। जोया ने झिझकते हुए बैग थामा। शाइस्ता बेगम मुस्कुराकर खामोश रहीं, क्योंकि वो सिकंदर की जोया में बढ़ती हुई दिलचस्पी से खुश थी। जोया कमरे में गई और जब तैयार होकर निकली तो वो वाकई किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। सिकंदर की पसंद का गहरा करमसी जोड़ा, उसकी गोरी रंगत और मज़ीद निखारा था। सिकंदर जो लाउंज में खड़ा घड़ी देख रहा था, जोया को सीढ़ियों से उतरता देखकर पल भर को मबहूत रह गया। वो आगे बढ़ा और सीढ़ियों के इख्तिताम पर हाथ बढ़ाकर जोया का हाथ थाम लिया। जोया ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर सिकंदर की गिरफ्त फौलादी थी। बहुत हसीन लग रही हो, मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। सिकंदर ने उसके कान में सरगोशी की, जिससे जोया के कान सुर्ख हो गए। उसने धीरे से जोया की कलाई पर अपनी उंगली फेरी। सिकंदर लाला, मेरा मतलब सिकंदर प्लीज़, सब देख रहे हैं। जोया ने घबरा कर इधर उधर देखा। देखने दो, बीवी हो तुम मेरी, सिकंदर ने इत्मीनान से कहा और उसे लेकर बाहर निकल गया। वो उसे डिनर पर ले गया, जहाँ उसने जोया से ढेरों बातें की। वो इसे ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था कि वो अब सिर्फ सिकंदर शेरानी की है। जोया को भी सिकंदर की ये तवज्जो और परवाह अच्छी लगने लगी। सिकंदर का सख्त रवैया सिर्फ दुनिया के लिए था, जबकि जोया के लिए वो नरम और शफीक हो जाता। मगर कहानी में असल मोड़ तब आया जब अगले ही दिन हवेली में एक मेहमान की आमद हुई। ये राहील था, जो सिकंदर का दूर का कज़न लगता था। राहील एक आज़ाद ख़याल और अय्याश तबीयत का मालिक था, जो ज़्यादातर बैरून मुल्क रहता और अब कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आया था। राहील की नज़र जैसे ही लाउंज में बैठी जोया पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। जोया उस वक्त फूलों के गुलदान सजा रही थी। उसकी मासूमियत और हुस्न ने राहील के नापाक इरादों को हवा दी। अरे वाह, शेरानी हाउस में ऐसा हुस्न भी छुपा है, मुझे खबर ही नहीं थी, राहील ने बेबाकी से जोया के करीब जाकर कहा। जोया चौंकी और फौरन दुपट्टा दुरुस्त किया। वो राहील को नहीं जानती थी, इसलिए उसे मेहमान समझकर इखलाक से पेश आई। अस्सलाम वालेकुम, आप शायद सिकंदर के कज़न हैं? जी बिल्कुल, मैं राहील हूँ, और आप यकीनन वो खुशकिस्मत लड़की हैं जो इस हवेली की रौनक है। राहील की निगाहें जोया के चेहरे का तवाफ कर रही थी। जोया को उसकी नज़रों में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई और वो बहाना बनाकर वहाँ से उठने लगी, मगर राहील ने रास्ता रोक लिया। अरे इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर बातें करते हैं। सिकंदर भाई तो हमेशा बोरिंग बिजनेस में लगे रहते, आप तो कम से कम कंपनी दे सकती हैं। जोया घबरा गई। उसे राहील का लहजा और अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। माफ़ कीजिएगा, मुझे काम है, जोया ने सख्ती से कहा। ठीक उसी वक्त ऊपर गैलरी में खड़े सिकंदर की नज़र नीचे लाउंज में पड़ी। उसने देखा कि राहील जोया के इंतहाई करीब खड़ा है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा है। सिकंदर के तन बदन में आग लगी, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो जानता था कि राहील कैसा इंसान है और उसकी नज़रें जोया पर जमी हुई थी। सिकंदर तूफान की तरह सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। उसके कदमों की धमक से लाउंज गूंज उठा। राहील ने मुड़कर देखा तो सामने मौत खड़ी थी। सिकंदर ने आओ देखा ना ताओ सीधा राहील के गिरेबान पर हाथ डाला और उसे झटके से पीछे धकेला। तेरी हिम्मत कैसे हुई जोया के इतने करीब खड़े होने की? सिकंदर की धाड़ से जोया कांप उठी और सोफे के पीछे छुप गई। राहील हड़बड़ा गया। अरे सिकंदर भाई रिलैक्स, मैं तो बस भाभी से तारुफ कर रहा था, अपनी ज़ुबान बंद रखो। मुझे पता है तुम्हारी नज़र कितनी गंदी है, अगर आइंदा तुम जोया के आसपास भी नज़र आए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। सिकंदर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने राहील को धक्का देकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, और जब तक इस घर में हो अपने कमरे तक महदूद रहना। जोया मेरी इज्जत है और शेरानी अपनी इज्जत पर किसी की परछाई भी बर्दाश्त नहीं करता। राहील ने नफरत से सिकंदर को देखा और कपड़े झाड़ता हुआ वहाँ से चला गया, मगर जाते जाते उसने एक तिरछी नज़र सहमी हुई जोया पर डाली। लाउंज में अब सिर्फ जोया और सिकंदर रह गए थे। सिकंदर का सांस फूला हुआ था
اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے مڑا اور زویا کی طرف بڑھا۔ زویا خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ سکندر نے آ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ زویا کی چیخ نکل گئی۔ اور تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ غیر مردوں سے دور رہا کرو، تم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ سکندر نے اسے جھنجھوڑا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سکندر، میں تو بس… زویا رو پڑی۔ سکندر نے اس کے آنسو دیکھے تو اس کا دل پگھلنے لگا، مگر غیرت کا معاملہ تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اوپر سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ چلو میرے ساتھ، آج فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ تم کس کی ہو، میں تمہیں سب کی نظروں سے چھپا دوں گا۔ سکندر کا جنون اب انتہا پر تھا، اور زویا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج سکندر اسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ سکندر زویا کا بازو سے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لایا اور ایک جھٹکے سے اسے اندر دھکیل کر دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دیواریں لرز گئیں۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا، جو سکندر کی بھاری سانسوں اور زویا کی سسکیوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ سکندر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کے ماتھے کی رگیں دھن گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کو کندھوں سے تھاما اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ زویا خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ سکندر چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، زویا نے روتے ہوئے التجا کی، مگر سکندر پر اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے زویا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں سختی سے جکڑ لیا تھا۔ درد تمہیں ہو رہا ہے زویا؟ اور جو آگ تم نے میرے اندر لگائی ہے اس کا کیا؟ تم جانتی نہیں ہو میں کس عذاب سے گزرا ہوں جب اس کمینے راحیل کی نظریں تمہارے وجود پر تھی۔ سکندر دھاڑا۔ اس کا چہرہ زویا کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سکندر، میں تو اسے مہمان سمجھ کر بات کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا ہے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سکندر کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ ان گرم آنسوؤں نے سکندر کے غصے کی شدت کو کچھ کم کیا، مگر اس کی جگہ ایک اور ہی جذبے نے لے لی۔ اس نے زویا کی بھیگی ہوئی پلکوں اور لرزتے ہوئے گلابی لبوں کو دیکھا تو اس کا دل بے اختیار ہوا۔ وہ جو اب تک خود پر ضبط کیے ہوئے تھا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تم صرف میری ہو زویا، صرف میری۔ اگر میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھوں گا تو دنیا جلا دوں گا۔ یاد رکھنا، تم پر صرف سکندر شیرانی کا حق ہے۔ اس نے سرگوشی کی اور اگلے ہی لمحے اس نے جھک کر زویا کے لرزتے لبوں پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ان کے درمیان پہلا انتہائی بولڈ اور جذباتی لمحہ تھا۔ زویا نے مزاحمت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سکندر کے کوٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا، مگر سکندر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ کچھ لمحوں بعد جب سکندر پیچھے ہٹا تو زویا کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے بمشکل کھڑی تھی۔ سکندر نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ یہ صرف ایک ٹریلر تھا زویا، رخصتی کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ابھی جاؤ اپنے کمرے میں، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ زویا وہاں سے بھاگی کھڑی ہوئی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد گھر کا ماحول خوشگوار کرنے کے لیے دادا سائی نے فارم ہاؤس پر پکنک کا پروگرام بنایا۔ گرمی کا موسم تھا، اس نے واٹر پارک اور پول پارٹی کا انتظام کیا گیا۔ حویلی کے سب لوگ وہاں پہنچے۔ زویا نے سفید رنگ کا لان کا سوٹ پہن رکھا تھا جس پر ہلکا نیلا کام تھا۔ وہ اپنی کزنز کے ساتھ پول کے کنارے کھڑی ہنس رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے مجبور ہو کر زویا نے دوپٹہ کنارے پر رکھا اور پول میں چھلانگ لگا دی۔ ٹھنڈے پانی نے اسے سکون بخشا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ پانی میں بھیگنے کے بعد اس کا سفید لباس اس کے جسم کے ساتھ چپک جائے گا اور اس کے وجود کے نشیب و فراز نمایاں ہو جائیں گے۔ سکندر جو کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا جوس پی رہا تھا، اس کی نظر پول میں نہاتی زویا پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، مگر اگلے ہی پل جب اس نے دیکھا کہ وہاں فارم ہاؤس کے مالی اور دیگر ملازمین بھی آ جا رہے ہیں تو اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے دماغ میں دوڑ گئی۔ اس نے گلاس میز پر پٹخا اور تیزی سے پول کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور زویا کو اس حالت میں دیکھتا، سکندر جوتوں سمیت پانی میں اتر گیا۔ زویا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر سکندر نے ایک ہی بار میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ نکلو باہر، سکندر نے دانت پیس کر کہا۔ سکندر کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سب دیکھ رہے ہیں،
تمہیں ہوش ہے کہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ سکندر نے اپنا کوٹ اتار کر زویا کے کندھوں پر ڈالا تاکہ اس کا جسم چھپ سکے اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے پول کی ساتھ بنے چینجنگ روم کی طرف لے گیا۔ چینجنگ روم میں پہنچ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور زویا کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ زویا کا پورا جسم بھیگا ہوا تھا اور وہ ٹھنڈا اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ سکندر بھی پانی میں بھیگ چکا تھا اور اس کی قمیض اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی زویا، تمہیں اندازہ ہے کہ باہر تم کیسی لگ رہی تھی؟ اگر کسی اور کی نظر تم پر پڑتی تو میں اس کی آنکھیں نکال لیتا، سکندر نے غصے سے کہا، مگر اس کی نظریں زویا کے بھیگے ہوئے سراپے پر جم گئی۔ زویا کے بالوں سے پانی ٹپک کر اس کے گالوں اور گردن پر بہہ رہا تھا۔ سکندر کا غصہ مدھم بڑھنے لگا اور اس کی جگہ ایک شدید جذباتی کشش نے لے لی۔ اس نے اپنا ہاتھ زویا کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ بھیگے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے زویا کو سکندر کے جسم کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر پلیز، زویا نے کانپتی آواز میں کہا۔ آج نہیں زویا، آج تم نے مجھے بہت ستایا ہے۔ سکندر نے جھک کر اس کی گیلی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ زویا کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار سکندر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ چینجنگ روم کی بند فضا میں دونوں کی سانسوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سکندر کے لمس میں ایک ایسا جنون تھا جس نے زویا کے اندر بھی جذبات کی آگ بھڑکا دی تھی۔ آئندہ ایسی حالت میرے سوا کسی کو نظر نہ آنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سکندر نے اس کے لبوں کے قریب آ کر تنبیہ کی اور پھر شدت سے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ زویا جان گئی تھی کہ یہ شخص اس سے کس قدر محبت کرتا اور یہ محبت اب اسے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی مگر نکاح کے اس بندے نے انہیں ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا۔ حویلی روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی اور ہر طرف ڈھولک کی تھاپ اور کہکہوں کی گونج تھی۔ آج زویا کی مہندی تھی اور کل اس کی رخصتی طے پا چکی تھی۔ شائستہ بیگم نے پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ زویا پیلے اور سبز رنگ کے خوبصورت شرارے میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی اور سہیلیوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ سکندر مردانہ حصے میں مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا مگر اس کا دھیان بار بار زنانہ گیٹ کی طرف بھٹک رہا تھا۔ وہ کسی بہانے سے اندر آیا۔ اس نے زویا کو دیکھا تو اس کی نظریں وہی ٹھہر گئیں۔ وہ آج قیامت ڈھا رہی تھی۔ سکندر نے موقع غنیمت جانا اور سہیلیوں کو اشارہ کر کے سائڈ پر کیا۔ وہ دھیرے سے اسٹیج پر چڑھا اور زویا کے کان کے قریب جھکا۔ آج ہی بھر کر ہنس لو زویا بیگم، کل سے تو صرف میری سانسیں اور تمہاری دھڑکنیں باتیں کریں گی۔ سکندر کی سرگوشی نے زویا کے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ اس نے شرما کر نظریں اٹھائی تو سکندر کی آنکھوں میں بھلا کی وارفتگی دیکھی۔ سکندر، چاہے یہاں سے کوئی دیکھ لے گا، زویا نے آہستہ سے کہا۔ سکندر نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا۔ دیکھنے دو، کل ویسے بھی تم اس قید سے نکل کر میری قید میں آنے والی ہو اور میری قید سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ وہ زویا کو ایک بھرپور اور معنی خیز نظر ڈال کر اسٹیج سے اتر گیا۔ زویا اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں کل کے لیے ایک میٹھا سا خوف اور امید جاگ اٹھی۔ تقریب عروج پر تھی کہ اچانک حویلی کی تمام لائٹس بند ہو گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ جنریٹر چلنے میں ابھی کچھ سیکنڈز باقی تھے۔ خواتین میں ہلکی سی بھگدڑ مچ گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کوئی جنریٹر تو چلا ہے؟ شائستہ بیگم کی آواز آئی۔ اسی افراتفری اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو مضبوط ہاتھ زویا کی طرف بڑھے۔ زویا اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگی کہ کسی نے پیچھے سے اسے جھکڑ لیا اور اس کے منہ پر ایک بدبودار رومال رکھ دیا۔ زویا نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ نشاور دوا نے فوراً اپنا اثر دکھایا اور زویا کا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ شخص اسے تیزی سے اٹھا کر پچھلے دروازے کی طرف بھاگا جہاں ایک گاڑی پہلے سے سٹارٹ کھڑی تھی۔ جیسے ہی جنریٹر چلا اور لائٹس واپس آئیں تو اسٹیج خالی تھا۔ شائستہ بیگم مسکراتے ہوئے زویا کی طرف بڑھی مگر وہاں خالی جگہ دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ زویا کہاں ہے؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ سہیلیاں بھی حیران تھی۔ کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اچانک ایک ملازمہ چیخی، بیگم صاحبہ پچھلا دروازہ کھلا ہوا اور زویا بی بی کا دوپٹہ وہاں گرا ہے۔ یہ سنتے ہی حویلی میں کہرام مچ گیا۔ شائستہ بیگم کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے زور سے سکندر کو آواز دی،
सिकंदर जो भी बाहर निकला ही था, माँ की चीख सुनकर हवा के दोष पर अंदर आया। क्या हुआ बड़ी अम्मी, खैरियत? सिकंदर, जोया गायब है, उसे कोई ले गया है। शाइस्ता बेगम रोते हुए बोली। ये सुनना था, सिकंदर के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो भागता हुआ पिछले दरवाजे पर गया। वहाँ जोया का मेहंदी वाला दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा था और गाड़ी के टायरों के ताज़ा निशान मौजूद थे। सिकंदर ने ज़मीन से दुपट्टा उठाया। उसके हाथों में कपकपी धारी थी। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ उभरा, मगर अगले ही पल वो खौफनाक गुस्से में बदल गया। राहील। सिकंदर के लबों से ये नाम एक गाली की तरह निकला। उसे यकीन था ये घटिया हरकत सिर्फ वही कर सकता है। सिकंदर ने फौरन अपना फ़ोन निकाला और अपने मैनेजर को कॉल मिलाई। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद और दहशतनाक थी कि पास खड़े लोग सहम गए। मुझे अभी और इसी वक्त राहील की लोकेशन चाहिए। अगर वो शहर से बाहर निकला है तो तुम सब जिंदा ज़मीन में काट दूंगा मैं। मुझे जोया हर कीमत पर वापस चाहिए। सिकंदर ने फ़ोन बंद किया और अपनी पिस्टल निकाल कर लोड की। दादा साईं परेशानी के आलम में लाठी टेकते हुए बाहर आए। सिकंदर बेटा, पुलिस को इत्तला करो, ये ख़ानदान की इज्जत का मामला है। नहीं दादा साईं, ये मेरी इज्जत का मामला है और अपनी इज्जत की हिफाजत मैं खुद करूँगा। पुलिस आने तक बहुत देर हो जाएगी, मैं उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर की आंखों में खून उतर आया था। वो तेज़ी से अपनी लैंड क्रॉसर की तरफ बढ़ा। उसका दिल बुरी तरह तड़प रहा था। ये आरज़ी जुदाई उसके लिए जहन्नुम से कम नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार जोया का मासूम चेहरा आ रहा था, जिसे वो कुछ देर पहले स्टेज पर छोड़ कर गया था। मैं आ रहा हूँ जोया, हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ। उसने गाड़ी को गियर में डाला और एक्सीलेटर पर पाँव दबा दिया। गाड़ी चीखती हुई हवेली से बाहर निकली। कुछ देर बाद सिकंदर के फ़ोन पर एक मैसेज ब्लिंक हुआ। ये लोकेशन थी, शहर से बाहर एक वीरान गोदाम की। सिकंदर ने लोकेशन देखी और उसके चेहरे पर एक शफाक मुस्कुराहट उभरी। तुमने मेरी जान पर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दी है राहील। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। सिकंदर ने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। हवाएं उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर इश्क के जुनून के आगे हर रुकावट रेत की दीवार साबित हो रही थी। वो आज जोया को वापस लाने के लिए मौत के मुंह में भी जाने को तैयार था। दूसरी तरफ उस वीरान गोदाम में जोया को होश आ रहा था। उसने आंखें खोली तो खुद को एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ पाया। सर में शदीद दर्द था। सामने राहील एक कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसे देखकर मकरूह हंसी हंस रहा था। वेलकम बैक मेरी जान, मैंने कहा था ना हम ज़रूर मिलेंगे। सिकंदर भाई को लगता था वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। अब देखते हैं वो तुम्हें कैसे बचाते हैं। जोया ने खौफजदा नज़रों से उसे देखा और बेसाख्ता बेख्तियार सिकंदर को पुकारा। राहील ने कहा लगाया, चिल्लाओ मत, यहाँ तुम्हारा सिकंदर नहीं आ सकता। मगर राहील नहीं जानता था कि जिस तूफान को उसने छेड़ा है वो रास्ते में है और कुछ ही देर में इस गोदाम को राख का ढेर बना देगा। सिकंदर शेरानी अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया की हर हद पार कर चुका था। सिकंदर की गाड़ी गोदाम के आहनी दरवाजे से टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा खुल गया। राहील और उसके साथी हड़बड़ाकर खड़े हो गए। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, सिकंदर कहर बनकर उन पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। उसने एक ही बार में करीब खड़े गुंडे का जबड़ा तोड़ दिया और दूसरे को टांग से पकड़कर दीवार पर दे मारा। राहील ने भागने की कोशिश की और पिछले दरवाजे की तरफ लपका, मगर सिकंदर की अकाबी निगाहों ने उसे भांप लिया। भागने का सोचना भी मत राहील। सिकंदर की गरजदार आवाज़ गूंजी और साथ ही गोली चलने की आवाज़। सिकंदर ने सीधा निशाना लेकर राहील की टांग पर गोली मार दी। राहील एक दर्दनाक चीख के साथ ज़मीन पर ढेर हो गया। सिकंदर टहलता हुआ उसके करीब गया और उसके गिरेबान में हाथ डालकर उसे घसीटते हुए ऊपर उठाया। मैंने कहा था ना, अगर जोया को कुछ हुआ तो मैं दुनिया जला दूंगा। तुमने मेरी गैरत को ललकारा है। सिकंदर ने पिस्तौल का बट जोर से राहील के सर पर मारा, जिससे वो नीम बेहोश हो गया। सिकंदर ने उसे वहीं फेंका और दीवाना वार उस कमरे की तरफ भागा जहां जोया मौजूद थी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। जोया कुर्सी के साथ बंधी हुई थी। उसका दुल्हन का लिबास जगह जगह से फट चुका था और चेहरे पर आंसुओं की लकीरें। सिकंदर को देखते जोया की आंखों में जिंदगी की उम्मीद जाग उठी। सिकंदर,
اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ سکندر نے تیزی سے آگے بڑھ کر رسیاں کھولی۔ جیسے ہی زویا آزاد ہوئی وہ تڑپ کر سکندر کے سینے سے لگ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سکندر نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں چھپا لیا۔ میں آ گیا ہوں زویا، میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ سکندر نے اس کے بالوں کو چوما اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زویا نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا جس سے وہ دنیا کا محفوظ ترین ٹھکانہ ہو۔ سکندر اسے لے کر حویلی پہنچا تو گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ شائستہ بیگم اور دادا سائیں زویا کو صحیح سلامت دیکھ کر سجدہ شکر میں گر پڑے تھے۔ زویا ابھی بھی شدید صدمے میں تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ سکندر کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھی اور اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ دادا سائیں نے سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم آرام کرو، زویا کو اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ سکندر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور اٹل تھا۔ نہیں دادا سائیں، زویا اب اپنے کمرے میں نہیں جائے گی، وہ میری بیوی ہے اور آج سے میرے کمرے میں رہے گی۔ اس کی حفاظت اب صرف میں کر سکتا ہوں۔ شائستہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر سکندر کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ دادا سائی نے بھی اس بات پہ سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے سکندر، لے جاؤ اسے، آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سکندر زویا کو باہوں میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں لایا۔ اس کے نے دروازہ پاؤں سے بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ کمرے میں مہدم روشنی اور سکوت تھا۔ سکندر نے زویا کو آہستگی سے بیڈ کے کنارے بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زویا کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ لرز رہی تھی۔ سکندر نے نرمی سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگایا۔ میری طرف دیکھو زویا۔ سکندر کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ زویا نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ سکندر کی آنکھوں میں اس وقت بے پناہ محبت اور طلب تھی۔ تم اپنے گھر میں ہو، اپنے سکندر کے پاس۔ وہ برا وقت گزر گیا ہے۔ سکندر نے ہاتھ بڑھا کر زویا کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور پھر آہستہ سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ زویا کا چہرہ چاند کی طرح دھمک رہا تھا مگر خوف ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، زویا نے سرگوشی کی۔ سکندر بیڈ پر اس کے قریب کھسک آیا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر نے جھک کر زویا کی گیلی آنکھوں کو چوما۔ اس کے لبوں کا لمس زویا کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھا۔ زویا نے سکون محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ سکندر کی جسارت بڑھنے لگی۔ اس نے زویا کے چہرے کو ہاتھوں میں تھاما اور اس کے کانپتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ تسلی کا نہیں بلکہ ملکیت کا دعویٰ تھا۔ زویا کا سانس رک گیا۔ سکندر نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے زویا کے دوپٹے کو ہٹا کر ایک طرف پھینکا۔ زویا نے شرما کر چہرہ موڑنا چاہا مگر سکندر نے اسے اجازت نہیں دی۔ آج کوئی پردہ نہیں ہوگا زویا، آج تم صرف میری ہو۔ سکندر نے اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں سے راستہ بنانا شروع کیا۔ زویا کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی اور اس نے سکندر کے بالوں میں انگلیاں الجھا دی۔ سکندر کے ہاتھوں نے زویا کے وجود کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اس کے لمس میں آگ تھی جو زویا کے اندر بھی منتقل ہو رہی تھی۔ سکندر پلیز، زویا کی آواز معدوم تھی۔ سکندر نے سر اٹھا کر اس کی نشیلی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا سکندر، بولو کیا چاہیے؟ روشنی بند کر دیں۔ سکندر مسکرا دیا۔ اس نے سائیڈ لیمپ مہدم کیا مگر بند نہیں کیا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں زویا، تمہارا ایک ایک انچ میری امانت ہے۔ اس نے زویا کے لباس کی ڈوری کھولی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زویا نے مزاحمت چھوڑ دی اور خود کو سکندر کے حوالے کر دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص اس کا محافظ بھی ہے اور اس کا مجازی خدا بھی۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی تیزی اور محبت کی سرگوشیاں گونجنے لگی۔ سکندر نے اس رات زویا کو وہ محبت دی جس نے اس کے تمام خوف مٹا دیے۔ اس نے زویا کو یقین دلایا کہ وہ صرف ایک جسم نہیں بلکہ سکندر کی روح کا حصہ ہے۔ جب سکندر کا لفظ انتہا کو پہنچا تو زویا نے درد اور لذت کی ملی جلی کیفیت میں سکندر کو زور سے بینچ لیا۔ یہ دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ تھا جو اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی نرم کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئیں تو زویا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ لینا چاہی تو محسوس ہوا وہ کسی بھاری چیز کی گرفت میں ہے۔
اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا سر سکندر کے مضبوط بازو پر ٹکا ہوا تھا اور سکندر کا دوسرا بازو اس کے گرد حمائل تھا۔ گزشتہ رات کی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگی، وہ شدت، وہ جنون اور بے پناہ محبت جو سکندر نے اس پر نچھاور کی تھی۔ اس نے زویا کے وجود سے ہر ڈر اور خوف خرچ کر نکال دیا۔ وہ ابھی ان سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے سر پر سکندر کی تھوڑی کا لمس محسوس ہوا۔ جاگ گئی میری جان؟ سکندر کی نیند میں ڈوبی ہوئی بھاری اور خمار آلود آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زویا نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سکندر نے مسکرا کر اسے مزید بھینچ لیا اور جھک کر اس کے بالوں میں ایک طویل بوسہ دیا۔ اب شرمانے کا کوئی فائدہ نہیں زویا بیگم، کل رات تم نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے اس کے بعد پردے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ سکندر نے شرارت سے اس کے کان کی لوک کو دانتوں سے ہلکا سا دبایا، اپنے ناخن سکندر کے بازو میں گاڑ دیے۔ سکندر پلیز تنگ نہ کریں، مجھے اٹھنے دیں۔ ہرگز نہیں، ابھی تو دن کا آغاز ہوا ہے۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور زویا کے اوپر آ گیا۔ اس نے زویا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف محبت کا رنگ تھا۔ تم نہیں جانتی زویا کہ تم نے مجھے کیا دیا ہے، تم نے میرے جنون کو تسکین دی ہے۔ اس نے جھک کر زویا کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں بلکہ انتہائی پرجوش تھا، جس میں سکندر نے اپنی ساری محبت انڈیل دی۔ زویا کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اس نے بے اختیار اپنے بازو سکندر کی گردن میں ڈال دیے۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر محبت کی حدت میں گرم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شائستہ بیگم ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو زویا ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ شائستہ بیگم نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور سکندر کو تنبیہ کی کہ وہ زویا کا خیال رکھے۔ زویا کو احساس ہوا کہ اب یہ گھر اور یہ لوگ اس کا کل جہان ہیں۔ اس واقعے کے بعد سکندر زویا کے معاملے میں انتہائی حساس ہو گیا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا۔ اگر زویا واش روم جانے کے لیے بھی اٹھتی تو سکندر کی نظریں دروازے پر جمی رہتی۔ زویا کا موڈ مکمل طور پر بحال کرنے اور ان حسین لمحات کو یادگار بنانے کے لیے سکندر اسے ہنی مون پر شمالی علاقہ جات لے گیا۔ وہاں کی برف پوش پہاڑیوں اور حسین وادیوں میں ان کی محبت کو نیا آسمان ملا۔ وہ ایک پرسکون اور نجی کاٹیج میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ باہر شدید برف باری ہو رہی تھی اور کمرے میں آتش دان دہک رہا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی برف کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مہرون رنگ کا مخملی گاؤن پہن رکھا تھا جو اس کے بدن کی دلکشی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ سکندر 2 کافی کے مگ لے کر اندر آیا۔ اس نے مگ میز پر رکھے اور خاموشی سے زویا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو زویا کی کمر کے گرد لپیٹ دیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ قدرت کا حسن، زویا نے مسکرا کر پیچھے کی طرف ٹیک لگا دی۔ اس کا وجود سکندر کے سینے میں سما گیا۔ میرے لیے تو قدرت کا شاہکار میری باہوں میں ہے۔ سکندر نے سرگوشی کی اور اس کی گردن پر نرم بوسوں کی بارش کر دی۔ زویا کا جسم سنسنا اٹھا۔ سکندر کے ہاتھ اس کی کمر سے پھسلتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھے اور اس کے وجود کو محسوس کرنے لگے۔ سکندر، زویا کی آواز بھر آ گئی۔ سکندر نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آتش دان کی روشنی میں سکندر کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ بہت، زویا نے شرارت سے کہا۔ تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں گرم کر دوں۔ سکندر نے زویا کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ باہر طوفانی برف باری تھی مگر کاٹیج کے اندر محبت کا طوفان برپا تھا۔ سکندر نے زویا کو بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے زویا کے لبوں، گردن اور سینے پر دیوانہ وار محبت کی مہریں لگائی۔ زویا کی آہیں اور سسکیاں کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ آج زویا وہ شرمیلی لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ ایک مکمل عورت تھی جو اپنے شوہر کی محبت کا جواب دینا جانتی تھی۔ اس نے سکندر کا چہرہ تھام کر اسے خود پر جھکایا اور اس کے لبوں کو چوم لیا۔ سکندر اس عمل پر بے خود ہو گیا۔ اس رات انہوں نے محبت کی نئی حدود کو چھوا۔ ہر لمس، ہر بوسہ اور ہر سسکی اس بات کی گواہ تھی کہ ان کی روحیں اب ایک ہو چکی ہیں۔
سکندر نے زویا کو یقین دلایا کہ وہ اس کی زندگی کا مرکز ہے، اور زویا نے خود کو مکمل طور پر سکندر کے سپرد کر دیا۔ یہ ہنی مون ان کی زندگی کا سب سے حسین باب بن گیا، جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کا بے پناہ عشق شادی کے چند ماہ بعد کسی خوبصورت خواب کی طرح گزر گئے۔ حویلی میں اب ہر وقت خوشیوں کا بسیرا تھا۔ سکندر کی محبت نے زویا کو اتنا اعتماد دے دیا کہ وہ پہلے والی ڈری سہمی زویا نہیں رہی تھی، بلکہ وہ سکندر شیرانی کی با اعتماد بیگم بن چکی تھی، جو پورے گھر کو سنبھالنا جانتی تھی۔ آج شام سے ہی موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، اور زویا اس سے پہلی رات کی یاد دلا رہی تھی جب سکندر واپس آیا تھا۔ زویا کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سکندر کا پسندیدہ گہرا نیلا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور مسکراہٹ تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ وہ آفس سے ابھی واپس آیا تھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر زویا کو دیکھتے ہی اس کی ساری تھکن جیسے ہوا ہو گئی۔ وہ سیدھا زویا کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے اپنا سر زویا کے کندھے پر رکھا اور آئندے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ آج میرا چاند زمین پر کیسے اتر آیا؟ کوئی خاص موقع ہے جو اتنا اہتمام کیا گیا؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اس کے گال پر نرمی سے بوسہ دیا۔ زویا نے پلٹ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں سکندر، موقع تو بہت خاص ہے۔ دراصل آج میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے۔ سکندر کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اس نے زویا کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ خیریت ہے زویا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، یا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ آنکھیں بند کریں اور ہاتھ پھیلائیں۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر زویا کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہاتھ آگے پھیلا دیے۔ زویا نے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا اس کے ہاتھ پر رکھی اور اس کے کان کے قریب جھک گئی۔ آنکھیں کھولیں۔ سکندر نے آنکھیں کھولی اور ڈبیا کو دیکھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے زویا کو دیکھا اور پھر ڈبیا کھولی۔ اس کے اندر بچوں کے چھوٹے سے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ سکندر کو سمجھنے میں ایک لمحہ لگا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں اس ننھے جوتوں پر جم گئی اور پھر دھیرے دھیرے اٹھ کر زویا کے چہرے پر آئی، جو اب شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ زویا، یہ اس کا مطلب ہے کہ تم… سکندر کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی سکندر، آپ باپ بننے والے، اللہ نے ہمیں خوشخبری دی ہے۔ زویا نے دھیمی آواز میں تصدیق کی۔ یہ سننا تھا کہ سکندر کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ اس نے ڈبیا بیڈ پر پھینکی اور ایک دیوانہ وار جوش کے ساتھ زویا کو کمر سے تھام کر ہوا میں لہرا دیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے زویا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ سکندر کی آواز پوری حویلی میں گونج سکتی تھی اگر کمرہ بند نہ ہوتا۔ اس نے زویا کو واپس زمین پر اتارا مگر چھوڑا نہیں۔ اس نے زویا کے پورے چہرے کو چوم لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ سکندر، سنبھل کر، اب مجھے احتیاط کی ضرورت ہے، زویا نے ہنستے ہوئے اسے یاد دلایا۔ سکندر فوراً سنجیدہ ہو گیا اور اسے نرمی سے تھام لیا۔ تم بالکل فکر نہ کرو، اب تم زمین پر پیر بھی نہیں رکھو گی، میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ یہ ننھی جان ہماری محبت کی نشانی ہے۔ سکندر نے اپنا ہاتھ زویا کے پیٹ پر رکھا اور ایک عجیب سے تحفظ کا احساس اس کے چہرے پر امڈ آیا۔ یہ ہماری محبت اور اس آزمائش سے گزرنے کا انعام ہے جو ہم نے برداشت کی ہے، سکندر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ بارش اب تھم چکی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے۔ سکندر نے زویا کا ہاتھ تھاما۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ دونوں کمرے سے متصل اسے بالکنی میں آ گئے، جہاں سے ان کی محبت کی کہانی کے کئی اہم موڑ جڑے تھے۔ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور دھلی ہوئی فضا میں ٹھنڈک تھی۔ سکندر ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور زویا کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس نے زویا کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے پیچھے سے اس کے گرد بازو باندھ دیے۔ انہوں نے اسی بالکنی میں کھڑے ہو کر چاند کو دیکھا جہاں سے ان کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ رات طوفانی تھی مگر آج کی رات پرسکون۔ سکندر نے اپنی ٹھوڑی زویا کے سر پر ٹکا دی۔ تمہیں یاد ہے زویا، جب میں پہلی بار آیا تھا تو تم اس طرح درد میں تھی اور آج تم مجھے خوشی دے رہی ہو؟ جی یاد ہے۔ اس وقت آپ بہت غصے میں تھے اور مجھے لالا کہنے سے منع کر رہے تھے۔ زویا نے مسکرا کر چھیڑا۔ سکندر نے اسے مزید بینچ لیا۔ اچھا ہوا منع کر دیا تھا، ورنہ آج یہ خوبصورت لمحہ کیسے نصیب ہوتا۔
सिकंदर ने जोया के कान में सरगोशी की। तो मेरी वो दुआ हो जोया जो कबूल हो गई है। मैंने ज़िंदगी में जो भी चाहा अल्लाह ने मुझे उससे बढ़कर दिया। तुम और हमारा आने वाला बच्चा मेरी कुल कायनात हो। सिकंदर के लहजे में जो सच्चाई और मिठास थी उसने जोया की आंखों में नमी ला दी। उसे लगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा खुशकिस्मत औरत कोई नहीं है। उसने अपना सर सिकंदर के सीने पर रख दिया जहाँ उसका दिल मजबूती से धड़क रहा था। और आप मेरी ज़िंदगी का वो मुहाफिज हैं जिसकी पनाह में मुझे कभी कोई डर नहीं लगता। जोया ने इत्मीनान से जवाब दिया। चांद की चांदनी उन दोनों पर बरस रही थी। सिकंदर ने जोया के माथे पर एक तवील और पुरसुकून बोसा दिया। जोया ने उसके सीने पर सर रखकर सुकून से आंखें मूंद ली। ये एक जुनूनी इश्क का पुरसुकून और खूबसूरत अंजाम था जहाँ दो दिल अब 3 धड़कनों में बदलने वाले थे। और मोहब्बत का ये सफ़र अब नस्ल दर नस्ल चलने वाला था। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।